دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج یہ تھوڑا ریلیکسڈ اور کیا کہتے ہیں لائٹ موڈ اور لائٹ موڈ، اس میں بات کرتے ہیں کہ تھوڑا غیر سیاسی بھی کبھی یعنی گفتگو ہو جائے، اس لیے کہ بہت زیادہ یعنی جب ہم ہر وقت ہی سیاسی باتیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک خاص قسم کا تناؤ ماحول میں محسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ بات پہلی پھر بھی سیاسی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید پہلے سے مختلف ٹیمپو ہے، تو اور اس میں تھوڑا تفنن طبع بھی ہے، تھوڑا طنز بھی ہے۔ تو بہرحال دو اشعار ہیں نئے اور وہ یوتھیا ججز کے حوالے سے ہیں کہ یوتھیا ججز کے نام۔ تو پہلے تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ پنجابی اور اردو دونوں کو استعمال کیا گیا۔ تو یوتھیا ججز کے نام: کئی تو دشمنان وطن کے کتے ہیں، کئی تو دشمنان وطن کے کتے ہیں، بظاہر گرچہ مسند عدل کے اتے ہیں۔ کئی تو دشمنان وطن کے کتے ہیں، بظاہر گرچہ مسند عدل کے اتے ہیں، اور خدمت اعداء میں تو جگے ہوئے ہیں، خدمت اعداء میں تو جگے ہوئے ہیں، ضمیر مگر بغیرتوں کے ستے ہیں۔ دیکھیں یہ جو پاکستان ہجان کا شکار ہے مسلسل، اس میں ان یوتھیا ججز اور محجبینوں اور رافعاؤں کا بڑا حصہ ہے۔ اگر وہ یعنی ڈنڈی نہ مارتے تو شاید پاکستان اس سے کہیں بہتر حالت میں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمیں سب کو یہ ہدایت دے۔ تو بہرحال آج ایک اور بات جو اصل میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ تھا کہ یہ جو بعض پروڈکٹس کا بائیکاٹ یہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے، فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے اور صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کا جو قتل عام اور نسل کشی ہے اس حوالے سے بہت سارے علاقوں میں ظاہر ہے مسلمانوں نے اور بہت سارے غیر مسلموں نے بھی بڑی حد تک بائیکاٹ کیا اور اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ تو اس میں اسپیسیفکلی جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض جیسے سافٹ ڈرنکس ہیں، ان کے بائیکاٹ کی بات ہوئی، پیپسی کولا یا کوکا کولا یا اس ٹائپ کی جو بھی ویل نون چیزیں ہیں جن کمپنیوں نے یہ یعنی فنڈنگ کی، صہیونیت کی اور اس قتل عام میں، اگرچہ ظاہر ہے یہ ایک براڈر کیا موضوع ہے کہ بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اسپیسیفکلی اس کا ایک پہلو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج میں نے خبر دیکھی ایک اس میں پاکستان والے ٹریبیون میں کہ کس طرح لوکل جو برانڈز ہیں ان کو بوسٹ ملا اس سے۔ ظاہر ہے اصل مقصد تو اس کا اپنے غم و غصے کا اظہار تھا کہ ان کمپنیوں نے جو یعنی ظالموں کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، تو ظاہر ہے اس والے سے اپنا جو احتجاج ہے وہ نمایاں کرنا اور اس کو رجسٹر کروانا۔ اگرچہ ان کے ٹوٹل مالیاتی جو آؤٹ لک ہے اس میں کوئی بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق تو نہیں پڑا، لیکن پھر بھی مارجنل بھی ہو تو وہ بھی ایک عام ہے، اس لیے کہ یعنی جو کچھ بھی نہیں فزیکلی کر سکتے وہ کم از کم اس چیز کا تذکرہ کریں، ذہنی طور پر اس چیز کو ناپسند کریں اور یعنی ظالموں کے متعلق، قاتلوں کے متعلق اس قسم کے جذبات رکھیں۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، اس لیے کہ اگر اس کو بالکل انڈر دا کارپٹ کر دیا جائے اس بنیاد پر کہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑ رہا یہ وہ، تو وہ ایک یعنی اس برائی کو گویا لیجیٹیمائز کرنا اور پرپیچویٹ کرنا، اور جو اچھائی اور برائی کی تمیز یا فرق حق و باطل کو اس کو ٹوٹلی مٹا دینے کے مترادف ہے۔ تو بہرحال اس خبر میں اوورآل مصر، پاکستان، بنگلہ دیش اور باقی مڈل ایسٹ کا تذکرہ ہوا، لبنان کا۔
خاص پر ایجپٹ کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہاں پر لوکل برانڈز، جب پیپسی وغیرہ کا بائیکاٹ جو ہے اس کی مہم چل رہی ہے یا چل رہی تھی، تو اسپائروس سپاتھیز یہ کوئی لوکل برانڈ ہے سافٹ ڈرنک کا، اس طرح دیوا مصر ہے اور V7 ہے، اس کو بڑا بوسٹ ملا، ان کی سیلز بڑھ گئیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو پیپسی یا کوکا کولا کے مقابلے پر لوکل برانڈز مارکیٹ میں آئے، جیسے کولا نیکسٹ ہے اور اس طرح پا کولا ہے، تو ان کو بوسٹ ملا۔ اس طرح بنگلہ دیش کا ذکر تھا کہ وہاں پر کچھ ایسے اشتہارات جو پیپسی کولا وغیرہ کے متعلق تھے وہ پروٹیسٹ کے نتیجے میں بند کرنے پڑے۔ اس طرح لبنان میں یعنی لوکل برانڈز کو بڑا بوسٹ ملا، ظاہر ہے باقی مڈل ایسٹ میں بھی۔ تو پاکستان میں خاص پر یہ سب یعنی ایک اسی خبر میں رپورٹس کا ذکر تھا کہ کولا نیکسٹ کو جو ٹوٹل سافٹ ویئر ڈرنکس کیٹیگری ہے وہ پہلے 2.5% تھا، پھر اب 12% ہو گیا، یعنی بڑا سبسٹینشیل انکریز ہے۔ اس طرح پا کولا کو بھی بوسٹ ملا۔ اب یہ تو ایک اسپیکٹ ہے کہ یعنی جو بالفرض ظاہر ہے کوئی توپ و تفنگ کے ساتھ مدد نہیں بھی کر سکتے، تو کم از کم اس حوالے سے تو سوچیں کہ اس لیے کہ کم از کم یہ تمیز تو موجود رہے کہ ظلم جو ہے وہ ناپسندیدہ کام ہے۔ اور اس کا ایک اور یعنی میں پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے اوورآل ہی یہ نام نہاد جو سافٹ ڈرنک ہے، دیکھیں ان کے نام بڑے پرکشش ہیں جی، انرجی ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، سپر ڈرنک ہیں جی، فلاں کولا، یہ کولا، وہ کولا۔ اور جب ہم پاکستان میں دیکھیں تو وہاں پر ظاہر ہے بعض اردو عربی فارسی کے عنوانات کے تحت بھی ہیں کہ جاں افزا اور فلاں افزا جی۔ تو یہ بہتر یہی ہے کہ یہ جو شوگری ڈرنکس ہیں، یہ جن میں یہ جو سفید مینوفیکچرڈ شوگر ہے، چینی ہے، اس کو ایڈ کیا جاتا ہے، اور اس سے جو اس کے الائز ہیں، یعنی بظاہر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گڑ جو ہے وہ مضر صحت نہیں ہے۔ دیکھیں جتنی بھی جو آپ گنے سے یا چقندر بھی شاید وہ کہتے ہیں یوز ہوتا ہے، جو شوگر پروسیس کر کے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک را فارم میں ہو یا اینڈ پروڈکٹ سفید چینی کی صورت میں ہو، جس کو ہم ٹیبل شوگر کہہ سکتے ہیں، ہر صورت میں اس کا استعمال کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے آج کل کوئی انفارمیشن کی تو کمی نہیں ہے، لوگوں کے پاس معلومات جو ہیں وہ جسٹ ایک کلک کے فاصلے پر ہیں، اور دونوں ہاتھوں میں لوگوں کے پاس کلک ایبل میٹیریل موجود ہے، اکوپمنٹس موجود ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس لیے کہ شاید اس پر کچھ تھوڑا بہت عمل ہو سکے۔ تو میری تو گزارش یہی ہے، جو میں نے ارد گرد دیکھا ہے یا دوست ڈاکٹر سے بات کی ہے یا جو پروفیشنل ایکسپرٹس ہیں ان کی باتیں سنی ہیں، کہ جو چینی ہے اس کا انٹیک اوورآل کاربوہائیڈریٹس کا، جس میں ظاہر ہے خاص طور پر چینی جو ہے وہ بڑا عام معاملہ ہے، اور پاکستان کی تو آبادی کا ایسٹیمیٹڈ یہی ہے کہ تقریباً تیسرا حصہ جو ہے وہ جو یا تو ذیابیطس یا شوگر کے مریض ہیں، ڈائبیٹکس ہیں، یا ان کو ہونے والی ہے، اور بے شمار تو ایسے ہیں جنہوں نے نہ چیک کروایا ہے، انہوں نے اسی دن ہی چیک کروانا ہے جس دن وہ گر جائیں گے، نہ خدا نہ کرے۔ تو اس کی جو سب سے ایکسکلوسیو وجہ وہ یہی ہے کہ اوورآل ہمیں عام طور پر جو کھانے کا کہا جاتا ہے اس میں اوورآل 10% کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے آئیڈیلی، اس سے زیادہ نہیں، لیکن شاید ہمارے پاس 90% ہوتے ہیں، یعنی بات بات پر بہانے سے ہم اتنی چینی کھاتے ہیں، کوئی جائے تو بسکٹ پیش کرتے ہیں، جلیبی پیش کرتے ہیں، مٹھائی پیش کرتے ہیں، کوئی آئے تو پھر یہ پیش کرتے ہیں، شادی ہو تو پھر یہ پیش کرتے ہیں جی، کوئی مبارک دے تو پھر یہ پیش کرتے ہیں، کوئی نیزہ ایکسٹرا ڈنری پھینک دے تو پھر یہ پیش کرتے ہیں۔
کوئی جیت جائے تو پیش کرتے ہیں، یعنی ہمیں بہانا چاہیے چینی کھانے کا. اسی طرح جب ہم اس طرح اوور لوڈ کر کے اپنے سسٹم کو برباد کر لیتے ہیں تو پھر جو بظاہر ہمیں چینی نہیں لگتی، جیسے گندم کا آٹا ہے، اس سے بنی روٹی ہے یا چاول ہیں، تو وہ بھی پھر چینی ہی کی طرح اثر رکھتے ہیں. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ بائیکاٹ اس سارا کا ہی کر دیں، نہ صرف پیپسی کولا یا کوکا کولا کا. چلو اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، لیکن اپنی بقا کے لیے، اپنی صحت کے لیے اور اپنے فائنینسز کے لیے، اپنے ڈیئر ونس کے لیے آپ چینی سے بائیکاٹ کر دیں. اور چینی جب ہم کہتے ہیں تو اس سے چینی کی ساری فارمز ہیں، یعنی گڑ بھی ہے، اگرچہ کوئی 0.1% گڑ کم نقصان دہ ہے اس لیے کہ اس میں کیمیکل کم ہوتے ہیں، لیکن ہو نوز کہ آج کل جو مارکیٹ میں گڑ ہے اس میں کتنے کیمیکلز ہیں. اس لیے کہ عموماً ہم ایسی چیزیں جب پروڈیوس کرتے ہیں تو کسی ایتھکس کے پابند نہیں ہوتے. ہمیں سمپلی مارکیٹ میں پیسے بنانے کا ظاہر ہے وہ جو ارج ہے وہی کنٹرولنگ فیکٹر ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ چینی اور گڑ سے اب ظاہر ہے بہت سارے دوست جو ہیں ہو سکتا ہے گالیاں بھی دیں، تو خیر ہے، گالیاں تو دیتے ہی رہتے ہیں لوگ. کیونکہ یہ ٹویٹر پر میں نے دیکھا کوئی ڈاکٹر صاحب تھے، وہ یہ پکوڑے تلے ہوئی چیزیں اور جن میں سموسے وغیرہ ہیں اس کے خلاف بات کر رہے تھے، تو وہ کئی لوگ گالیاں دیتے تھے اسے. حالانکہ کوئی گالی دینے کا جواز تو نہیں تھا کہ ٹھیک ہے وہ روک رہا ہے یا وہ اس کے جو نقصان دہ پہلو ہیں اس کو نمایاں کر رہے ہیں، تو پھر بھی آپ اسے نظر انداز کر دیں، آپ جاری رکھیں پکوڑے سموسے اور تلی ہوئی چیزیں کھانا. تو بہرحال چینی سے پرہیز کر لیں تو اس سے ظاہر ہے ایک تو آپ کی صحت بہتر رہے گی، دوسرا جب صحت بہتر رہے گی تو ڈاکٹر کے پاس جا کر اسے پیسے دینے اور ڈاکٹر تک ٹرانسپورٹ کا بندوبست کا، اب بیماروں کو ڈاکٹر تک پہنچانا ہو تو یہ بھی ایک ایکسپینس ہے نا. تو اس طرح کافی بچت ہونے کا چانس ہے. جب بچت ہوگی تو آپ بیوی بچوں پر زیادہ خرچ کریں، وہ اور خوش ہوں گے، پھر آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا، خوشیاں ہوں گی. یعنی ایک اچھا کام کرنے سے پھر گویا وہ ایک اچھائی کا شجر بن جاتا ہے جس پر خوشی کے پھول لگتے ہیں. تو اس کی ایک یعنی ویسے ایک ہمبلی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے تقریباً 4 یا 5 سال ہو گئے، میں نے بالکل جو شوگری ڈرنکس ہیں، یعنی کوئی بھی سافٹ ڈرنک سو کارڈ جو ہے، یعنی سوڈا کبھی نہیں پیا. سوڈا تو پہلے بھی کم ہی زیادہ نہیں پیتے تھے، لیکن ایبسولوٹلی نہیں پیا پچھلے تقریباً 5 سال سے، یا 4 ہو گئے ہوں گے، اب ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے یاد، لیکن بہرحال کئی سال ہو گئے. اسی طرح چینی جس میں ایڈ کی گئی ہے نوئنگلی، وہ بھی یعنی بازار سے بھی جب کچھ چیزیں لاتے ہیں تو اس میں عموماً اس کی جو لسٹ ہوتی ہے انگریڈینٹس کی یا اس کے کنٹینٹس جو ہیں اس کو اس لیبل کو دیکھ کر جس میں بھی چینی ایڈڈ ہو، شوگر ایڈڈ ہو، اس کو کبھی میں نے نہیں کھایا نوئنگلی. اور اسی طرح یعنی یہ جو جیسے ہم گھروں میں مختلف سویٹ ڈشز بناتے ہیں ہمارے گھر والے بھی، لیکن میں نہیں کھاتا. تو اللہ کے فضل و کرم سے بالکل صحت مند ہوں. یہ یعنی ظاہر ہے ہمارے رب کا فضل و کرم ہے کہ جو بھی نعمتیں ہیں، جس میں صحت بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ مرزا غالب کہتے ہیں نا کہ تنگ دستی گر نہ غالب، تندرستی 1000 نعمت ہے. جیسے تندرستی 1000 نعمت ہے، اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ شوگر 1000 بیماریاں ہیں، اس سے بچ جائیں تو بہتر ہے. تو میں نے جب سے یہ چھوڑا ہے، اگرچہ پہلے بھی کوئی ایسا یعنی صورتحال نہیں تھی، لیکن اب میں اپنے آپ کو زیادہ توانا، زیادہ صحت مند اور زیادہ بہتر محسوس کرتا ہوں. اگرچہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ یعنی ویسے ہی ایک مزاح میں یا جیسے دوست ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑے اپنا فری ہوتے ہیں تو تنگ کرتے ہیں یا ایک خوشی سے یعنی ملتے جلتے، تو وہ کئی دفعہ ٹیمپٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھو میٹھی کھیر ہے اور یہ
ایک زبردست قسم کی جلیبی اور مٹھائی ہے، یہ کیا یعنی بسکٹس ہیں وغیرہ، یہ کوکیز بہت زبردست ہیں. تو بہرحال اللہ کے فضل سے میں نے اپنے آپ کو ضبط کیا ہے. یہ آپ سے یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں کہ شاید اس طرح دیکھنے سے آپ کو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہونی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں. جو کرتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں، آپ بھی شروع کر لیں. تو اسی طرح جو زیادہ میٹھے فروٹس ہیں، ویسے عام طور پر فروٹس کا امیج بہت اچھا ہے، ظاہر ہے ایک پرفیکٹلی صحت مند آدمی کے لیے ایک اعتدال میں فروٹ کھانا بہت زبردست چیز ہے. لیکن کیونکہ ہم نے کئی دہائیوں سے، یعنی جتنی کسی کی عمر ہے، اپنے سسٹم کو بری طرح یعنی ٹیز کیا ہے اور اسے یعنی خراب کر دیا ہے، تو اس صورت میں جو زیادہ عام طور پر لوگ زیادہ میٹھے فروٹ کی طرف جاتے ہیں، آپ ذرا کم میٹھے فروٹ جو ہیں یا ترش فروٹ جو ہیں ان کی طرف جایا کریں. زیادہ میٹھے فروٹ ظاہر ہے ٹیسٹ برڈس کو بہت اچھا لگتے ہیں، لیکن بہت یعنی زیادہ جب آپ کھاتے ہیں تو ان کا بھی اثر کم و بیش چینی جیسا ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے پرفیکٹلی تو اس طرح نہیں ہوتا، لیکن الٹیمیٹلی اسی طرح ہوتا ہے. تو اس طرح یعنی جب آپ چینی کو کنٹرول کریں گے، یہ کم و بیش زہر ہی سمجھا جاتا ہے، اور یعنی صحت کے نقصان کے حوالے سے الکوہل سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ الکوہل کو خطرناک چیز سمجھتے ہیں نا لوگ، اس لیے بہت سارے اس وجہ سے اوائڈ کرتے ہیں، لیکن شوگر کو خطرناک ہی نہیں سمجھتے. تو اس لیے یعنی پھر اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے نا، کہ جس کے خلاف آپ الرٹ ہی نہیں ہیں تو وہ آپ کا زیادہ نقصان کریں گے نا، وہ دوست بن کے دشمن ہے نا، دوست کے کور میں. تو اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اسی مومنٹم جس مومنٹم میں پیپسی کولا یعنی مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے مڈل ایسٹ کے حوالے سے آپ نے پیپسی کولا کا بائیکاٹ کیا، سارے کولوں کا بائیکاٹ کر دیں. لوکل برانڈز ہوں یا باہر والے برانڈز ہوں، چینی سے پرہیز کریں اور صحت مند رہیں اور خوشیاں پائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے اور ہمیشہ پراسپرنگ اسٹیٹ کی صورت میں رکھے، اور جو اس کے بدخواہ ہیں، جو اس کے دشمن ہیں، جو ان کے پشتبان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں میں رسوا کرے. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.